حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے یعنی خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی 10ویں ذی الحج میں جو قربانی کا عمل ہے، جو خون بہانے کا عمل ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اگر کوئی بندہ سارا دن تسبیح کرتا رہے، اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کو یاد کرتا رہے، تو پھر بھی جو قربانی کرنے والا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے حدیث مبارکہ سنیے، حضور فرماتے ہیں وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی وہ جو جانور قربانی کیا ہے، جس کو قربان کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ قیامت کے دن اپنے بال، سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام مقبول تک پہنچ جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یعنی جو قربانی ہے اس کو مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ خوش دلی سے کیا کرو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی پر خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ یعنی جو پیسہ قربانی کے لیے خرچ کیا گیا، اس سے قربانی کا جانور خریدا گیا، تو اس روپے سے کوئی روپیہ پیارا نہیں، چاہے کوئی شخص جتنی بھی خیرات کر دے۔ تو یہ جو روپیہ قربانی پر خرچ کیا گیا ہے یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، رزق دیا ہو، دولت دی ہو، تو وہ دولت کے باوجود قربانی نہ کرے، صاحب نصاب ہو لیکن قربانی نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے اچھی طرح تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو لٹایا اور ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ الہی تو اس کو محمد کی طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یعنی حضور نے اس مینڈے کو ذبح کر کے اپنی آل کی اور اپنی پوری امت کی قربانی پیش کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ قربانی میں گائے سات کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی سات کی طرف سے ہے۔ یعنی جو گائے ہے اس میں 7 قربانیاں ہیں، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ جو ہے اس میں بھی 7 قربانیاں ہیں، اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا اونٹ میں 14 حصے ہوتے ہیں، 14 قربانیاں ہوتی ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 لوگوں کی طرف سے ہی اونٹ کی قربانی دی جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ یعنی قیمت میں بہتر ہو، قیمت بھی اس کی کم نہ ہو، اچھی قیمت والی ہو اور خوب فربا ہو، یعنی موٹی تازی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دے۔ تو اس طرح کے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔